رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا. قال تبارک وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عزیز طلباء کرام اور معزز اساتذہ کرام، میرا موضوع ہے سوشل میڈیا، ہماری ذمہ داریاں اور سوشل میڈیا کے آداب. ہمارے ہاں سوشل میڈیا فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور اس قسم کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیوں بنا ہے، پھر معلوم ہو جائے یہ کیوں بنا ہے، کس نے بنایا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں. پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی ذمہ داریاں وہ کیا ہیں، وہ پھر زیادہ بہتر انداز سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ یہ وار جنریشنز چل رہی ہیں، یعنی پوری دنیا کے ممالک کے اندر کچھ اختلافات اور لڑائیاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور ہمیشہ سے ہی آتی رہی ہیں، کیونکہ جب انسان آپس میں اختلاف کرتا ہے تو وہ ملکی سطح کے اوپر بھی اختلاف ہوتا ہے، ریاستی سطح پہ بھی اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے وہ لڑائی کی صورت بن جاتی ہے. اسی کو جنگ کہا جاتا ہے. اسلام میں جو اس کے نظریات ہیں وہ جہاد کہلاتے ہیں، قتال کہلاتے ہیں. اس کے اصول و ضوابط ہیں، جو ان اصول و ضوابط سے ہٹ جاتا ہے اور نام اسلام کا لیتا ہے بسا اوقات اس کو خروج کہہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال دنیا کے اندر یہ جنگیں چل رہی ہیں، اور یہ جنگیں جو ہیں انہوں نے 5 مختلف جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ لیولز اختیار کیے ہیں. جو سب سے پہلا لیول تھا وہ ہاتھ کی لڑائی تھی، یعنی جو مخالف ہوتا اس کے سر کے اوپر پہنچ جانا، اس کو فرسٹ جنریشن وار کہا جاتا تھا. آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی وہ اس کو مارا جاتا، وہ اس سے مارتے، اس سے بچنے کی کوشش کیا جاتا ہے، جس کو تلوار کی جنگیں کہا جاتا تھا. سیکنڈ جنریشن وار وہ یہ تھی کہ اپنے سے کچھ فاصلے سے کوئی چیز جو ہے وہ ماری جاتی تھی. جیسے بندوق وجود میں آئی، گن آئی، اسی قسم کے اور ویپنز وجود میں آئے، جو اپنے سے دور کو جو دشمن موجود ہوتا اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اس انداز سے کی جاتی. یہ سیکنڈ جنریشن وار تھی، اور یہ پہلی جنگ عظیم میں دنیا نے اس کا بہت بڑا تماشا دیکھا کہ کس طرح ہلاکتیں ہوئیں. تھرڈ جنریشن وار یہ تھی کہ کچھ دور نہیں، بہت دور سے یہ مختلف جو میزائل وجود میں آئے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح جہازوں کے اوپر سے، اور بحریہ نے خوب ترقی کی. یہ تھرڈ جنریشن وار تھی. اور یہ دوسری جنگ عظیم میں اس کی تباہیاں دیکھیں گے کیا ہوئی تھیں. اس کی تباہیوں کے اندر ہی ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے بم گرایا تھا. ابھی پوری دنیا اس کے اوپر بھی محنت کر رہی ہے، اور اسی طرح پاکستان بھی کچھ جہاز بنا رہا ہے اور کچھ اور ایسے میزائل بنا رہا ہے. یہ تھرڈ جنریشن تھی. فورتھ جنریشن وار کیا ہوئی؟ اس کے بعد ایک نیا انداز جو ہے وہ لڑائی کا ملکوں میں، ریاستوں کے درمیان وجود میں آیا. وہ یہ ہوتا کہ اپنے افراد ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ تیار کیے جاتے تھے، اور وہ چند ایک افراد ہوتے جو ان ملکوں کی معیشت کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے، ان ملکوں کی یعنی ان ملکوں کے اندر سیاست کا رخ دے رہے ہوتے. ان کو خرید لیا جاتا، پیسوں کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے، کسی نہ کسی طرح ان کو خرید لیا جاتا، اور خود کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرتا. یہ سرد جنگ کہلاتی ہے. اور اسی طرح جو آپ دیکھیں کہ پچھلی جو افغان وار ہوئی تھی افغانستان کی، اور جو روس کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے اندر امریکہ نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے پاکستان کو اپنے ساتھ ملایا تھا،
اور خود جا کے روس سے نہیں لڑا تھا. پوری دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں, ایک روس اور ایک امریکہ. جب روس نے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی, اس پورے خطے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, تو پھر امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے براہ راست اس سے جنگ نہیں کی, بلکہ کیا کیا کہ افغانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اسلحہ بھی دیا اور پاکستان کو ساتھ ملایا, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ جنگ لڑی گئی. یہ 4th جنریشن وار تھی. اب آخری جو جنگ کا یہ اس وقت سیکوینس چل رہا ہے, وہ جو منظر بنا ہوا ہے وہ ہے 5th جنریشن وار. ہم عام طور پر سن لیتے ہیں 5th جنریشن وار ہے جی, ہم اس کا حصہ نہ بن جائیں. تو وہ ہے کیا 5th جنریشن وار؟ یہ ہے کہ اب اس سرد جنگ سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. اب سرد جنگ کے اندر لوگوں کو خریدا جاتا تھا زیادہ تعداد میں, ان افراد کو کہ جو لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی اعتبار سے مسلط ہوئے ہوتے تھے. اب 5th جنریشن وار کے اندر عوام الناس کو جو ہے وہ اپنا ہمنوا بنایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ لگے, پیسہ ایک بھی نہ لگے, نہ کسی معیشت دان پہ, نہ کسی سیاست دان پہ, نہ کسی فوجی کے اوپر, نہ کسی اور کے اوپر 1 روپیہ بھی ہمارا نہ لگے, نہ ہم وہاں پر بدنام ہوں, اور صرف وہاں کی عوام اٹھے اور ان کا ذہن ایسا بن جائے کہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں. یہ ہے 5th جنریشن وار. اب اس وار کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پوری دنیا کے عوام تک رسائی چاہیے تھی انہیں, کہ جہاں جس ملک میں چاہیں اس ملک کی عوام سے براہ راست انٹریکٹ کریں, ان کے نظریات کو ڈیولپ کریں اور کسی خاص رخ کے اوپر لے جائیں. اب پوری دنیا کے عوام کو کیسے وہ اپنے ساتھ لے کے چل سکتے تھے؟ یہ تو بہت مشکل کام تھا. پہلے تو صرف ٹیلی فون وجود میں آئے ہوئے تھے, اور پھر زیادہ سے زیادہ میڈیا تھا, اور ہر ملک اپنے ملک کے عوام کے نظریات کے تحفظ کی خاطر وہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تھا اس کے کچھ اصول و ضوابط بنا دیتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ عوام سے براہ راست کیسے ملا جائے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوشل میڈیا کے ٹولز متعارف کروائے تھے کہ ہم براہ راست پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوں, اور وہ وہاں پر کسی بھی ملک کی عوام کے ساتھ ہم براہ راست تعلق قائم کر سکیں, براہ راست ان کی ذہن سازی کر سکیں, اور اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے کرنے کے لیے کسی کو نہ خریدنا پڑے, نہ کوئی جنگ کرنی پڑے, نہ کوئی اور کام کرنا پڑے. عوام کو ایسا بنا دیا جائے کہ یہ خود ہی اٹھیں اور وہ کام سمجھ کے, نیکی سمجھ کے, مسلمان لوگ اور جو نان مسلم ہیں جن میں نیکی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا, وہ اس کو اپنے ملک کی خیر خواہی سمجھتے ہوئے کرے, حالانکہ وہ سارے کا سارا کام چل رہا ہوتا ہے اس خاص ملک کی حفاظت اور اس کے نظریات کے لیے. تو یہ ہے 5th جنریشن وار. اور اس کے لیے انہوں نے جو سب سے مین چیز استعمال کی ہے وہ ہے سوشل میڈیا. میڈیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام رسانی, اسی کو میڈیا کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ٹول جو ہے وہ فیس بک ہے, اور اسی طرح یوٹیوب ہے, اور ٹویٹر ہے, اور اسی طرح ایک انسٹنٹ جو ہے وہ ٹولز بھی آ چکے ہیں جن کو آپ ٹک ٹاک وغیرہ کہتے ہیں, سنیپ چیٹ کہتے ہیں. یہ وہ ٹولز ہیں کہ جو انسٹنٹ ہیں, یعنی 30 سیکنڈ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل کر دی جاتی ہے, اور وہ جو پوری دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں وہ 30 سیکنڈ کے اندر وہ اس کا پیغام پہنچا دیتے ہیں, اور اوور ا نائٹ ایک رات کے اندر ملینز نہیں بلینز تک جو ہے اس کے ویوز چلے جاتے ہیں. 1 ملین میں 10 لاکھ افراد کو دیکھنا شامل ہے, اور جس کے بلین تک چلے جائیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کروڑوں افراد, 7 ارب آبادی میں سے کروڑوں افراد جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اس ایک خاص فکر اور سوچ سے. کسی شخص کو بدنام کرنا ہو, مثال کے طور پر ایک ملک کا کوئی اس کا حقیقی محافظ ہے, اب اس کو اگر بدنام کرنا ہوگا تاکہ لوگ اس سے نفرت کھائیں اور پیچھے ہٹ جائیں, تو وہ اس کی بدنامی سے متعلق ویڈیوز وائرل کر دیں گے. تو یہ انسٹنٹ سوشل میڈیا ٹولز ہیں. اب ہم لوگ چونکہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, اور خصوصاً اینڈرائڈ سسٹم ہے اور دیگر سسٹم نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ سہولت والا, اس کو یوزر فرینڈلی سسٹم کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی زبان اس کے اندر استعمال ہو جاتی ہے, اور جو زبان استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سکرین کے اوپر ہر چیز موجود ہوتی ہے. آپ نے جو خیالات ہیں, جو آسانی آپ کو کہیں تلاش نہیں کرنی پڑتی,
آپ کے سامنے لکھا، آپ نے کوئی تصویر کھینچی ہے وہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ آرام سے بھیج جاتے ہیں، تاکہ آپ کا اس ٹول کے ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو، آپ لگے رہیں، جو کام کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں۔ وہ جن حکومتوں نے ان کو بنایا ہے ان سوشل میڈیا ٹولز کو، جب انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی پوسٹ کی ہو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر کی ہو جس میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ فیس بک ہے، آپ پوسٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی کچھ دیر بعد جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے۔ اور اگر ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک وارننگ دی جاتی ہے، اور اگر ان کے مفادات پہ کوئی صرف تحفظ کو خطرہ نہیں، اب زد پڑ رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو 15 دن کے لیے بلاک کرتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو پھر وہ اس اکاؤنٹ کو ویسے ہی بلاک کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو آپ کے فالوورز جن تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے وہ ملینز تک بھی چلے گئے ہوں، 1 کروڑ تک بھی چلے گئے ہوں، تو پھر کیا ہوگا، وہ جب بلاک ہوگا تو پھر وہ بلاک ہونے کے بعد آپ ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ جب رسائی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے پیغام کو محدود کیا، اور انہوں نے آپ کو یہ دراصل بتایا ہے کہ یہ کام آپ لوگ تو صرف انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہوں گے، اصل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت کار فرما ہے جو آپ کو اپنی مرضی کی چیز دکھانا چاہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ملکی سلامتی کو، اس کی سالمیت کو وہ خود ایک بہت بڑا خطرے کی صورت میں وہ ملتا ہے۔ وہ اپنے ملک کی خرابی کے لیے پھر کام کر رہا ہوتا ہے، اور نیت اس کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ وہ نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، لیکن دراصل وہ اس غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اس کی نیت بڑی بہترین ہوتی ہے، جی میں تو یہ کام یہ کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت جتنے حساس ادارے ہیں وہ اس سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت کیوں سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں؟ آپ کے اکاؤنٹس ڈیلی بیسس پہ نہیں چیک ہوتے، بلکہ ہر منٹ کے اوپر چیک ہو رہے ہوتے۔ جس کی جو وہ پوسٹ ہوتی ہے وہ ری شیئرنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ ان کے لوپ میں لگ جاتی ہے، اور وہ اس ویڈیو، اس کی خاص جو مثلا اگر 35 سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو وہ دراصل 35 سیکنڈ کی نہیں ہوتی، اس کے آگے کچھ اور نینو سیکنڈز ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے لگا دیا کہ یہ ہماری ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہے کسی ملک نے، تو وہاں پر اس کو لگانے کے بعد جس اکاؤنٹ سے وہ شیئر ہوگی ان کو ساتھ ہی پتہ لگ جائے گا یہ ویڈیو اس نے شیئر کی ہے۔ اس طرح یہ ودن اے سیکنڈ یا 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ تک وہ آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوتی ہے۔ ادھر آپ کمنٹ کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی پابندی لگ جاتی ہے۔ وہ کیا سبب ہوتا ہے کہ حساس ادارے نہایت حساس ہو چکے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے وہ 5th جنریشن وار ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جو پوری دنیا لڑ رہی ہے اس میں علماء کا کیا کردار ہوگا؟ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ پہلے سوشل میڈیا کو سمجھیں، ذمہ داری کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں، یہ آیا کیوں ہے، اتنے کافر ہمارے ساتھ اتنے مخلص کیسے ہو گئے کہ ایک چیز وہ اتنی محنت سے تیار کریں، اس کے اوپر اتنا پیسہ اس سے لگا دیں، انویسٹ کرے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ان کے ہاتھوں میں فری آف کاسٹ تھما دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ہمارے سگے اب کتنے کو اس طرح کب سے سگے ہو چکے ہیں ہمارے، اس کا مطلب وہ اپنا سارے کا سارا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کا سہولت کار اور ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ اب علماء کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ علماء کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ قوم کی فکری، نظریاتی اور مذہبی اساس جو ہوتے ہیں ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انسانوں کے قانونی حفاظت کرنی ہو تو وکیل کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح جب جسمانی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، عوارض آتے ہیں، تو پھر ہم ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح جب سرحدوں کی باقاعدہ پہلی 3 جنریشنز کی وارز آتی ہیں تو پھر فوج سامنے آتی ہے۔ لیکن جس وقت آپ دیکھیے کہ اسلام کے نظریات کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگایا جاتا ہے، شکوک و شبہات ابھارے جاتے ہیں،
تو پھر اس وقت ذمہ داری عام افراد کی نہیں ہے، وکلاء کی نہیں ہے، ڈاکٹرز کی نہیں ہے، آپ بننے والے علماء کی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا بھی جواب دیں، اور ایسے سہولت کار نہ بنے کہ جو اپنے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، جو اپنے ملک کو نیچے گرانے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے آداب جو ہیں ان میں سے ہم اختیار کریں تو ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب جو ہے کہ ہم درست معلومات کو شیئر کریں۔ دیکھیں، علماء جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا اصل چہرہ علماء ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ لائکس نہ بھی ملیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی ویڈیو کو بہت زیادہ ویوز نہ بھی ملیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کی ویڈیوز، آپ کی کامنٹس اور آپ کی پوسٹ وہ ساری کی ساری دیکھی اور پڑھی جا رہی ہے، ایک تو اداروں کے اندر، اور دوسرا عوام الناس جو کسی بھی سطح کے اوپر پورے معاشرے میں کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیشہ، اور آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ ایسے ظاہر یہی کرتے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے ان لوگوں کی، لیکن حقیقت میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیپ آبزرور ہوتے ہیں اور وہ گہری نگاہ رکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ہر عمل کے اوپر۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اس بارے میں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنتا ہے اس کو اسی طرح آگے بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا خوبصورت قرآن نازل ہوا۔ سورت نمبر 49 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی جلد باز، اگر کوئی نافرمان، اگر کوئی غلط کار کوئی بھی آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے تو ایسے نہ کیا کرو کہ اس خبر کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لے لیا جائے۔ آپ نے ایکشن نہیں لینا، کیونکہ اگر آپ نے ایکشن اسی وقت لے لیا بلا تحقیق تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ جیسے ہی کوئی پوسٹ سامنے آئی وہ ایز اٹ از، وہ نہیں دیکھا کہ وہ ملک سالمیت کے خلاف ہے، وہ نہیں دیکھا کہ وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، وہ نہیں دیکھا کہ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، وہ اس کا حصہ بنا، اور ایک نے شیئر کیا، دوسرے نے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، اور وہ شیئر ہوتے ہوتے وہ سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے جو ہے وہ لاکھوں کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلا بندہ ہوتا ہے، اور وہ پہلا بندہ، اس نے کہیں سے بات سنی تھی، اس نے خوبصورت سی پوسٹ بنائی، اس نے آگے شیئر کی، نہ اس نے تحقیق کی نہ سامنے لانے والے نے تحقیق کی۔ اور عام آدمی تو ہمیشہ یہی کہتا ہے جی فلاں عالم دین کی وال سے میں نے لیا تھا، فیس بک کی وال سے، وہاں پہ جو تھا میں نے اس کو اسی طرح آگے شیئر کر دیا۔ لوگ اپنے مزاج آپ لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہونے والی پوسٹ سے اپنے مزاج بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں، جو کچھ کریں گے دین کے دائرے میں رہ کے کریں گے، تو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو، بات مانے نہ مانے آپ کی، لیکن فی الحقیقت وہ دین کے معاملات میں آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، رول ماڈل سمجھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عزت دی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو اپنی غیر تحمل مزاجی سے اور عجلت پسندی سے وہ چیزیں معاشرے میں نشر کرنی شروع کر دی کہ جو آپ نشر تو کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے لوگوں کا مزاج ڈیولپ کیا۔ اور علماء کا اصل کام جو ہے وہ زور زبردستی کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ لوگوں کا مزاج بنانا ہے۔ اس مزاج کے بعد لوگ خود نیکیاں کریں گے، اس مزاج کے بعد لوگ نہ صرف نیکیاں کریں گے بلکہ نیکیاں کرنے والوں کے سہولت کار بھی وہ بعد میں بنیں گے۔ دوسری چیز، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے انسانوں کو اخلاقی پستی میں داخل کرنے کے لیے جو کام کیا وہ آپ کے ایک سنگل کلک پہ، یہ پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات، کہ آپ کوئی چیز ٹائپ کریں گے الٹی سیدھی تو اس کے ریلیونٹ جو کچھ بھی مٹیریل ہوگا، جو الٹی سیدھی آپ لفظ لکھیں اگر، اور وہ اس کے ریلیونٹ جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے نکال دے گا۔ یہ انہوں نے سرچ انجنز اس مقصد کے لیے بنائے، جس میں سب سے بڑا پوری دنیا میں استعمال ہونے والا سرچ انجن وہ گوگل ہے۔
گوگل کو ویب سائٹ نہیں ہے، یہ سرچ انجن ہے۔ اصل میں مختلف دنیا کے اندر جو جو چیزیں کسی نے کی اور نیٹ کے اوپر ڈالی ہیں اس کو سنکرونائز کرتی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی لفظ لکھا ہے تو ان لفظوں کو جس نے اپنی پوسٹ میں استعمال کیا ہے اور ان پوسٹ میں استعمال ہونے والے لفظوں کو دراصل آپ کے سامنے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو سنکرونائز کر کے آپ کے سامنے لا رہے ہیں، یہ 10 سال پہلے کی بات۔ اب آپ جتنے سوشل میڈیا کو نکال لیں، آپ اپنا فیس بک چلا رہے ہیں، اس کو ایسے سکرول کر رہے ہیں، اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ یوٹیوب جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو اسی دوران آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی بیہودہ چیزیں نظر آتی ہیں، ایسی ورگل چیزیں نظر آتی ہیں، ایسی فحش چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو انسان کو اس طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور انسان اردا گرد دیکھتا ہے کوئی موجود تو نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو لگا کے چیک کرتا ہے۔ میں اس کے بارے میں 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور آیت بھی ایک۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ لوگوں سے ڈرتے ہو تم، موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اکیلے تنہائیوں کے اندر گناہ کر رہے ہو اور لوگوں سے ڈرتے ہو کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تم لوگ کیا کام کر رہے۔ جس وقت اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے تھے اس وقت اللہ دیکھ رہا تھا، لہٰذا یہ اتنا بڑا بم بلاسٹ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کا ریموٹ آپ اس کو لگاتے ہیں اور آپ کی اخلاقیات ایک لمحے میں تباہ کر کے رکھ دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، ارد گرد کے کچھ راستے ہیں جو مزین اور خوبصورت کر کے شیطان نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ فرمایا انسان آگے ہوتا ہے، ان راستوں میں سے کسی راستے کو دیکھتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ فرمایا جو صرف دیکھنے کے لیے آگے ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو وہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، وہ ایک دفعہ کلک کرتا ہے اور کتنے گھنٹے اس کے اندر ملوث رہتا ہے اور اپنے رب کے ہاں نہایت گرا پڑا انسان بن جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑ سے بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ فرمایا لیکن ان کی وہ ساری نیکیاں حباب منصورہ، ساری اڑ جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکیاں کرنے والا بندہ اس کو مول کیوں نہیں پڑا، کیا وہ سبب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے خوب نیکیاں کرتے ہوں گے، جب تنہائیوں میں جاتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں۔ آپ تصور کیجئے، صرف چیز کو تصور کیا کریں، حدیثوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو باتیں آئی ہوتی ہیں وہ خاصی الفاظ نہیں ہوتے، وہ چشم تصور سے منظر دیکھیے کہ صحابہ سننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہیں۔ کیا تصور آیا ہوگا صحابہ کے ذہن میں کہ آج تنہائی میں کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ تنہائی میں تو کوئی گناہ ممکن نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مفعول موجود ہے، وہ تو تنہائی ہے، اس کی اکیلی ہے، تنہائی کا مطلب ہی تنہا ہونا ہے۔ تو اکیلے میں وہ کیا گناہ کرے گا؟ اکیلے میں تو وہ اکیلے بیٹھے کسی کو گالی تو نہیں نکال سکتا۔ ایک ہی گناہ اس زمانے میں ممکن تھا جو ہو سکتا تھا، اور وہ تھا بدگمانی کا گناہ۔ بدگمانی کے علاوہ تو کوئی اور گناہ ممکن نہیں تھا اس زمانے کے اندر۔ لیکن قربان جائیں اس اسلام کے مکمل دین ہونے کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ پیغام پہنچا دیا، قیامت سے پہلے کچھ ایسا میسر آ جائے گا لوگوں کو اتنی آسانی سے کہ ہر بندہ تنہائی میں جانے کے بعد وہ گناہ کر سکتا ہوگا۔ تو دیکھ لیں آج ہر بندے کے پاس جو وہ تنہائی کے اندر یہ موبائل موجود ہے، اور جو موبائل موجود ہے اس کے اندر جو مرضی کر کے وہ یہ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں، اور لوگوں کے سامنے نیک بنا پھرے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ آئے، اس کے نیک اعمال جتنے بڑے مرضی ہوں وہ حباب منصورہ بن جائیں، تو فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور تنہائیوں اور جلوتوں خلوتوں سفر حضر ہر ایک کو پاک رکھنے کا حکم دیا، اور تصور دیا ہے کہ جو کوئی نیکی یا بدی کا عمل کرے گا کل قیامت کے دن اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اس تصور کے ساتھ ہمیشہ سوشل میڈیا استعمال کیا گیا۔ ہمارے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جس وقت ابھی کمپیوٹر آیا تھا، یہ مشرف دور کے آتے ہی اس وقت کمپیوٹر جس وقت آیا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی کبھی استعمال کرنا تو گھر کے اندر آپ نے اس کی سکرین کا رخ جو ہے وہ دیوار کی طرف نہیں رکھنا،
جب آپ دیوار کی طرف اسکرین کا رخ کریں گے تو آپ نے شیطان سے آدھی جنگ ہار چکے ہیں. آپ جتنا مرضی نیکی کا کام کر لیں، لیکن جس وقت وہ دیوار کی طرف رخ کریں گے تو تنہائی میسر آ جائے گی، اور تنہائی کے اندر شیطان جو ہے وہ حملہ آسانی سے کر سکتا ہے اور آپ کو شکار بھی کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کریں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے اس کی گندگی سے محفوظ رکھنا. یا اللہ میں نے چونکہ اس آنکھ سے اپنے نبی کا دیدار کرنا ہے تو اس سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں تو اس آنکھ کو اس طرح کا گندا نہ بنا دینا کہ میں شرم کھاؤں کہ میں کس آنکھ سے اب دیدار کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نے ایک سہولت دی ہوئی ہے، جیسے فیس بک نے، یوٹیوب نے اور دیگر چیزوں نے ایک سہولت دی ہے ہسٹری ڈیلیشن کی. وہ ہسٹری ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کوئی اور نہ دیکھ لے، اس کے اندر کلیئر ہسٹری، کلیئر سرچ، وہ مختلف آپشنز دے دیے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آسانی سے گناہ کر سکے، کوئی پکڑ بھی نہ سکے. تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور جا کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ڈیلیٹ ہوگا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ رب العزت نہیں بھولا کرتے. ایک صرف اور صرف طریقہ ہے کہ جو آپ کی، میری اور ہر انسان کی، لوگوں کو بتائیے کہ ہسٹری ڈیلیٹ ہو سکتی ہے گناہوں کی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 2 دفعہ یہ لفظ کہتا ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو گناہوں کو بخش دیا. تو ہم ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ انہوں نے یہ سارے کام کر دیے ہوئے ہیں اور ہماری نظروں کو، ہمیں اپنی ہی نظروں سے گرانے کے سارے کام ہمارے ہاتھوں میں میسر ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کا سوال ہونے والا ہے. نہ تو ہماری آنکھ اپنی ہے، نہ کان اپنے ہیں، نہ زبان اپنی ہے، نہ جسم کے اعضاء اپنے ہیں، نہ سوچ، اب کچھ بھی نہیں اپنا. ہر چیز تو اللہ رب العزت نے دی تھی. تو جب اللہ رب العزت نے دی تھی تو پھر اللہ مالک یوم الدین کا اقرار بھی ہم سے کرواتا ہے، تو کیا اس نے سوال نہیں کرنا؟ اللہ نے فرمایا ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تیسری چیز، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہوئے وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے. ہم نے کوئی لیکچر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، اب ہر چیز چونکہ موجود ہے، آپ جیسے اچھے افراد نے بھی اس کے اندر بہت چیزیں ڈالی ہوں گی، بہت سارے لیکچرز دیے ہوں گے جو آپ کے اسباق سے متعلق ہوں گے، جو آپ کے پیپر سے متعلق ہوں گے، جو آپ کی مشکلات اور مسائل سے متعلق ہوں گے، ان کے حل سے متعلق ہوں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان ان لا یعنی چیزوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسا ملوث ہوتا ہے کہ پھر اس کے ملوث ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کن کاموں میں لگا ہوا تھا. آپ اس کو نکالتے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے سے متعلق تھی، آپ وہ لکھنے بیٹھتے ہیں، اتنے سارے تھمبنیل آپ کے سامنے آئے ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ برائٹ ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو کلک کرتے ہیں، کبھی 2 کو کلک کرتے ہیں، پھر آگے کا کلک کرتے ہیں. آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے او ہو یہ تو میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اور وقت ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت تھی، اور اتنی بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت کو یکساں تقسیم نہیں کیا. یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو چلانا تھا. اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت بھی یکساں تقسیم نہیں کی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی، قد، عقل، کسی نے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یکساں تقسیم کی ہے. کافر، مسلمان، نافرمان، فاسق، صالح، کوئی بھی دن کرتا ہے تو 24 گھنٹے میں، ایک دن میں 24 گھنٹے اس کو میسر آتا. اتنی بڑی نعمت ہے اور ہر وقت کا سوال کیا جائے گا. یہ جو ہم تباہ کر رہے ہیں وقت اور برباد کر رہے ہیں، فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کے اندر وقت ضائع نہ کرے. چوتھا اس کا ادب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کو، چونکہ آپ کے سامنے میں آپ کو اس وار جنریشن کے حوالے سے، کتنا وقت ہے ابھی میرے پاس؟ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں، کبھی آپ نے پہلا اکاؤنٹ بنایا تو ساتھ ہی ارد گرد سے آپ کے قریبیوں کی جو ہے وہ تصویریں اور آئی ڈی سامنے آ جاتی ہیں. وہ کیا سبب ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، جب آپ اس سے بناتے ہیں تو اس علاقے پہ آپ آ جاتے ہیں کہ کہاں پر آپ موجود ہیں، لوکیشن، اور اس لوکیشن میں ارد گرد جتنے آپ کے ملنے گلنے والے ہوتے ہیں یہ آپ کی فون ریکارڈ کالز کے ذریعے ان کو پتہ ہے یہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندے سے ملتا ہے، اس کو کال کرتا ہے، اور اس نمبر کے اوپر جو بندہ موجود ہے اس کی یہ لوکیشن ہے، وہ آئی ڈی آپ کے سامنے اس طرح لے کے آتا سامنے.
اور آپ کے وہ قریبی جتنے ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے، اور وہ جلدی گروپ بن جاتا ہے، پھر آپ اس کے اندر ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اور بہت سارا وقت آپ اپنی سیلف پریز میں یعنی اپنی تعریف و توصیف میں ضائع کرتے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیلفیاں کھینچ رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جس بندے کو سیلفی کھینچنے کی عادت بن جاتی ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک ہیروئن کے نشے سے بڑھ جاتی ہے، وہ دن کے اندر کم از کم 5-6 ایوریج سیلفیاں نہ کھینچ لے اتنی دیر تک اس کو چین نہیں آتا، اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے آپ موبائل لے لیں جس کو سیلفی کھینچنے کی عادت، موبائل لے کے سائڈ پر رکھ دیں، اس کے اندر یہ ایسا اپنی ذات کو دیکھنے کا، ایسا اپنی ذات کے حسن میں غرق ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چین نہیں آتا، موبائل خراب ہو جاتا ہے، پیسے جیب میں ہو نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، لباس بہتر ہو نہ ہو، وہ کیا کرتا ہے لوگوں سے ادھار ادھور پکڑ کے وہ کوئی ایسا موبائل لیتا ہے جس سے اس کی تصویر خوبصورت ہے۔ تو یہ سیلفیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جب استعمال کریں تو ازراہ کرم ان سیلفیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، آہستہ آہستہ انسان خود پسندی میں ملوث ہو جاتا۔ اس کے بعد فحاشی کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر فحاشی کو پھیلانے والوں کے متعلق بڑی سخت الفاظ اور عذاب علیم کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ آپ جب کوئی پوسٹ شیئر کرنے لگیں تو ایک تو تحقیق کریں اس کے اندر جو چیز موجود ہے کیا وہ درست ہے، ورنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کا شمار جو ہے وہ جھوٹوں میں ہو جائے گا۔ اگر وہ درست نہیں ہے تو ازراہ کرم اس کو شیئر نہ کریں بلا تحقیق۔ اور بعض پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم خواتین کے چہروں کے اوپر جو ان کی تصاویر ہوتی ہیں اس پہ کوئی بڑی اچھی بات بھی لکھی ہو، بڑی اچھی چیز بھی لکھی ہو، لیکن ان اچھی چیزیں لکھی ہونے کا مطلب بھی تو یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کے چہرے جو ہیں وہ اس طرح شیئر کریں اور ہم گناہ کو جو ہے وہ پھیلانے کا سبب بنے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی چیز ہے اپنی فیملی پکچرز کو ازراہ کرم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی بھی شیئر نہ کریں۔ آپ کا جو موبائل ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا موبائل جو ہے یہ میں ہسٹری جب ڈیلیٹ کروں گا نا تو یہ ختم ہو جائے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے آپ کی تصاویر، آپ کی کتابیں، آپ کی PDF فائل، آپ کی ہر چیز، آپ کی چیٹ 0-1 کی فارم میں موجود ہوتی ہے۔ اور جس وقت آپ موبائل میں تصاویر کھینچتے ہیں اور کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، آپ یہ موبائل بیچ بھی دیں تو کوئی بھی اچھا ہیکر، کوئی بھی اچھا سافٹ ویئر انجینئر اس سے وہ ساری کی ساری چیزیں نکال لیتا، اسی لمحے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دراصل دکھایا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اتنی عقل دی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ تمہارے اعمال کو کیسے سامنے نہیں لا سکتا۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، ایک لمحے میں سب کچھ سامنے لے آئے گا۔ اس کے بعد ہے ادھوری کامیابیوں کو شیئر نہ کریں۔ ابھی آدھا آپ نے حفظ کیا ہے اس کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں، ابھی آپ نے مکمل نہیں کیا درس نظامی اس کے متعلق، ابھی آپ کی آدھی ادھوری کامیابیاں جو ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپا کر جو ہے وہ اپنی کامیابیوں کو مکمل کرنے کے لیے چھپایا کرو۔ کیا مطلب؟ جب کامیابی مل گئی ہے پھر لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ نعمت کر دی، اما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے آپ پہ نعمت کی ہے اس کو ضرور بیان کرو، لیکن ادھوری کامیابیوں کا نہ کرو، کیونکہ پھر وہ نظر لگ جائے گی، پھر جو حاسد ہیں وہ حسد کریں گے اور اچھے بندوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے، تو آپ کی کامیابی مکمل ہو سکتا ہے پھر آپ کے حصے میں نہ آئے۔ اپنے وقت کو خاص کریں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی ٹائم بھی دیکھ لیں وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام بہت لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں، رات کو عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی، جو عباد الرحمن کی صفت ہے۔ وہ عبادت کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی جناب یہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، کہا مجھے خبر پہنچی ہے آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ قیام اللیل کرتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، کیا ساری رات کیا یہی کچھ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اس طرح آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی اور آپ اپنے نفس کو تھکاوٹ کا شکار کر لیں گے اور بیزار کر لیں گے۔
آپ ضرور کام کیا کریں۔ اس سے جو ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ جو ملی ہے بات وہ یہ ہے کہ نیکی سمجھ کے کوئی کام کرتے ہوئے اپنے وقت کو اتنا زیادہ مت لگائیں کہ وہ اتنا لگاتے لگاتے آپ اس میں اتنا ملوث ہو جائیں کہ نماز سے بڑھ کے تو آپ کا کوئی نیکی کا کام نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العزت سے ایک ملاقات ہے، یہ تو اللہ سے رب العزت سے ایک باتیں ہیں، براہ راست باتیں ہیں۔ جب اس کو کرنے کی ساری رات اجازت نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ نیکی سمجھ کے کام کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس کے بعد ہے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں سے بات کیا کریں۔ بڑوں کے معاملات میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو چھوٹے بڑے ہر ایک کو حکم ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ بات کرے۔ کوئی مسئلہ ہے وہ بیان کیا کسی عالم دین نے، اس کے نیچے کامنٹ کر رہے ہیں اور اتنے عجیب سخت لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان الفاظ کے استعمال اور اس کے الفاظ کے چناؤ میں وہ احتیاط برتیں۔ کوئی ایسے لفظ استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تھا، یہ آخری بات سماعت فرمائیے گا، خود ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میں۔ وہ کیا رحمت ہے کہ آپ کو ہم نے نرم مزاج بنایا۔ اگر آپ کو نرم مزاج نہ بناتے، لوگ بات سننا تو ایک طرف آپ کے قریب بھی نہ بیٹھتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ کسی دائرے میں رہ کے کرنا ہے، اور ایسے الفاظ سے اختلاف کرے کہ جو نہ آپ کی ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے آپ کو گرائے، اور نہ ہی کسی اور بندے کی دل آزاری ہو کہ قیامت کے دن ہمیں مفلس امت کے طور پہ پیش کیا جائے اور بندے آ کے کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ اس نے میری بےزتی کی تھی، یا اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، یا اللہ معاشرے میں میری جو ہے وہ عزت کو اچھالا تھا، یا اللہ اس نے میری پگڑی اتاری تھی۔ تو اس قسم کے الفاظ کو آ کے ادا کرے قیامت کے دن تو سارے کے سارے آپ کے کامنٹ سامنے آئے اور وہ سارے کے سارے واپس ہوتی جائیں نیکیاں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے حقیقی آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دین اسلام ہی خیر ہے اور آپ اس کے انشاءاللہ پھیلانے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔